شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ رات کو برتن نہ دھونے اور صاف نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اور آپ کے ذہن میں یہ سوالات اٹک رہے ہیں تو آج ہم آپ کو ان سوالوں کے جواب اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتائیں گے کہ اس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے گھر کی پریشانیاں لے کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی تمام تر پریشانیاں بیان کی اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر میں بے برکتی کیوں ہے۔ اس عورت کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں رات کو برتن ویسے ہی رکھ کر سو جاتی ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں بے برکتی اور پریشانیوں کی وجہ بھی یہی ہے، اسی لیے رات کو برتن دھو یعنی صاف کر کے سویا کرو۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے، اور اس بارے میں سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر تک گندا چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہونے لگتے ہیں جو مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ رات کے برتنوں کو دھو لیا جائے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حدیث نبوی میں اس کی کوئی تعلیم سامنے نہیں ہے جس میں رات کے برتن دھونے نہ دھونے کے بارے میں تاکید ملتی ہو، اور اس بارے میں مختلف روایات میں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل یا تو برتنوں کو دھو لیا جائے یا ان کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ اگر کچھ بھی نہ ملے تو ایک لکڑی لے کر اس پر بسم اللہ پڑھ کر برتنوں پر رکھ دیا جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اثر کرتی ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کو اپنا معمول بنا لیا جائے تاکہ ہم ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔